سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم اما بعد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. بہت ہی مفید اور اس موقع کے حساب سے الحمدللہ زبردست حدیث ہے. ظاہر ہے جب کسی صحابی نے پوچھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی مرحمت فرمائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سب سے بڑا کون سا گناہ ہے. سب سے بڑا ہے یہ لفظ ہے تو بیوقوفی ہوگا کوئی آدمی جو اس رمضان کے اندر اتنا خوبصورت موقع ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو توبہ معاف، اور اگر نہیں ہے تو آئندہ کے لیے احتیاط. ظاہر ہے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. پتہ چل جائے کہ بھائی ایک بہت سخت بیماری ہے، ڈاکٹر بتا دیں تو اسی وقت علاج، اور اس بیماری کے سمپٹمز آنے کا خطرہ تو مکمل احتیاط. اس کو کہیں گے بڑا ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے. تو آج یہ پتہ چلے ہمیں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ گناہ ہمارے موجود ہے، فوراً سے بہترین موقع کون سا ہوگا جب اللہ کی رحمت کھلی ہے، دروازے کھلے ہیں. تو خود کہہ رہا مانگو تم اسی وقت معاف کر دوں گا تو معاف ہو گئے. جب بڑا گناہ ہوگا اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے، اور ہمیں پتہ بھی ہو گناہ ہے بڑا ہے، اور اس گناہ کی موجودگی کے ساتھ اگر موت آ جائے تو اس کا عذاب چھوٹا ہوگا. جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا ہی بڑا عذاب ہوگا. کہاں جائیں گے؟ کس سے فریاد کریں گے؟ کیسے بچیں گے؟ مجھے بتائیں. تو یہ حدیث کا پڑھنا جو ہے حقیقت میں انفارمیشن ہے. بس یہ انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ آدمی اس کو سن لے. نہیں سنے اس لیے کہ الحمدللہ اس پہ انسان عمل کرے تب تو فائدہ ہے. اور سنانے والا بھی الحمدللہ اسی نیت سے سننا ہے کہ بھئی یہ میں اس لیے
سنا رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی نے بھی اس پہ عمل کر لیا تو میرا کام بن گیا الحمدللہ، اس کا بھی کام بن جاتا ہے. تو یہ ایک تانا بانا ہے جو چلتا ہے الحمدللہ دین پر، اور اسی سے دین پھیلتا ہے اللہ کے فضل سے، اسی سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. اب جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ وہ بتایا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بھی یاد رکھیں، ہم کیسے، ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ لیکن جب بتایا ہے تو مومنوں کے لیے بتایا جا رہا ہے نا، نگافروں کے لیے بتایا جا رہا ہے، تو مومنوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. کوئی کہے آپ کو تو آپ تو تھپڑ ماریں اس کو. یہ تماشا ہو چکا ایک دفعہ، سمجھا، کوئی کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتا اور تم بھی نہیں کر سکتا. تو بھائی کوئی نہیں مانے گا، نہیں یہ گناہ، یہ میچ نہیں، کیسی بات کرتے ہیں؟ بتائیں کیا ہو سکتا ہے گناہ؟ عقل بھی تسلیم نہیں کرے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہوگا سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا کون سا ہے؟ شرک. اللہ کون سا ہے؟ شرک. جرک شرک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو پڑھتا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو پکا مومن عورت، پکا مسلمان، ابھی تو حج کر کے عمرہ کیا میں نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک. اس کا مطلب شرک تو ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیو شرک تو ہو سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا پھر. اور شرک ہو گیا تو پھر حال کا ہے ہمارا، مجھے بتائیں جائیں گے گا کوئی حال ہے؟ تو قرآن بھی کہتے ہیں تو فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا فَاعْبُدُوا، شرک نہ کرنا، میری بات کرنا، میری کرنا. صرف ہم نے تو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد، تمام بتوں کو گرا کے ہم مسلمان ہوئے، جن کو ہم سجدہ کرتے تھے، جن کو ہم پوچھتے تھے، جو ہزاروں ہمارے خدا تھے، جن کو ہم نے خدا سمجھا تھا، اللہ کا شریک کیا، تو ہم تو اس کو اللہ کہہ رہے ہیں، ہے ہی نہیں. تو جواب آتا ہے کہ تم نے لا تو کہہ دیا تمام بتوں کو، لیکن ایک بت تیرے اندر ابھی موجود ہے، ایک بت جو ہے تیرے اندر موجود ہے، وہ تیرے نفس کا بت ہے. اس کو لا کہا، جی اچھا سچ سچ بتا. اللہ تعالیٰ کا سچ سچ. ظاہر بت تو سارے توڑ دیے، ظاہر شکل بھی بنا لی، ظاہر عبادت تو نے کر لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. اللہ کہتا ہے خبردار یاد رکھو، للہ دین خالص، میرا دین کیا ہے؟ خالص ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ہم تو نہیں کرتے جی، کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، کسی اور کو خدا نہیں مانتے، ہم تو جناب بہت سب کچھ کرتے ہیں. ایک خفی چھپا ہوا بت تم نے رکھا ہے، ابھی بغل میں دبایا ہوا ہے، سینے میں دبایا ہوا ہے، اس کو پال رہا ہے، پوچھتا ہے. نہیں جی کوئی ہے ہی نہیں جناب، بالکل نہیں. کہتا اچھا اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف پتا. جس کو رب مانا ہے، خالق مانا ہے، اس کی تعریف کر، خود کر تعریف. بندہ تعریف کرتا ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھا اور شہادت پڑھنے کے بعد ایکسیپٹ کیا تو میں نے تسلیم کیا تھا، سلنڈر کیا تھا اپنے آپ کو. کیا کہ میں غلام سے بھی بدتر ہوں میرے مولا، میں تو عاجز اتنا ہو چکا ہوں اب تیرا بن کے کہ جو کچھ تو کہے گا میرے جسم پہ بھی، میرے روح پہ بھی تیری حکومت ہے، تو رول کرے گا، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں آ سکتا، دوسری کوئی آرڈر نہیں چل سکتا، تیرا حکم ہوگا، تیرے حکم پہ ہر چیز چلے گی. یہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے. تب ہم جا کے کیا بنے؟ شرک سے نکلے. کہ بھائی ایسے نکلے
تبھی نکلے نا. اگر یہ نہ کہیں ہم نہیں بھائی یہ تو بات نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، باقی تو ہمارا اللہ ہے، اللہ ایکسیپٹ کریں گے ہمیں؟ نہیں کریں گے. تو ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہم اعلان کر رہے ہیں سلام سب ختم، حکم کس کا؟ تیرا، امر کس کا؟ میرا، تو مالک اور میں غلام، بس حکم چلاؤ میں کرتا چلا جاؤں گا. اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، جب تک تو یہ ہے تو مخلصین کے اندر تو شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ. سلام علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ کا کذالک اجر المحسنین. جو محسن ہوتا ہے اللہ نے نام لیا اس کو، کون ہے کہ دیکھ میرے ابراہیم کو دیکھ، یہ ہے خالص مخلص شرک سے پاک ختم کرنے والا. کذالک اجر المحسنین. اور پھر میں محسنین جیسے خالص سے میرے بندہ ہو جاتا ہے، جو شرک سے پاک ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ کذالک محسنین. اس کا اجر کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. دیکھ میں نے ابراہیم کو اجر کیا دیا، اتنا بڑا اجر دیا اس کی اس ادا پر، اتنا بڑا اجر دیا کہ اس کی پشت سے میں نے امام الانبیاء کو پیدا کیا. سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے. دیکھا ابراہیم کو ملا کسی نبی کو انعام؟ یہ انعام ہے کذالک محسنین. یہ اجر ہے، اس بڑا اور کیا اجر؟ ٹھیک ہے کھانا کعبہ بھی بنوایا، اور الحمدللہ ہزاروں ایسی چیزیں، قربانی اور یہ سب کچھ انہیں کے صدقے سے چلتا آ رہا ہے نا. کتنی بات. لیکن جو اجر عظیم جو دیا وہ کیا دیا کہ آپ کی پشت سے امام الانبیاء کو پیدا کر دیا. ہائے ہائے، آپ کی اولاد بنا دیا. اجر عظیم دیا. تو شرک اچھا نہیں مانتا ہے بات، میں تو نہیں ہے آپ کی بات مانوں گا، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ایسا ہو جائے آدمی کنٹراسٹ کہ سنے اللہ کی اور مانے کس کی؟ اندر سے. ظاہر سے سنے، اندر سے مانے. ظاہر سے تم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات اور مانتے ہیں کس کی ہیں؟ نفس کی بات، خواہشات کی. میرے بھائی یہ ہو جاتا ہے کبھی؟ تو ہو ہی رہا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے، اندر سے نفس کہتا ہے تو نے یہ کام نہیں کرنا، میرا حکم ماننا ہے. خدا اللہ ہوا یا خدا نفس ہوا؟ سوچ، نفس ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جہاں بھی کنٹراسٹ آ جائے گا اللہ کے حکم سے، جو آرڈر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، میری اور میرے پیغمبر کی تم نے اطاعت کرنی ہے، دونوں کو ساتھ ملا دیا. اطاع اللہ فقط، اللہ کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ فقط اطاع رسول، میرے رسول کی اطاعت ہے. کتنا بڑا مقام ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ کسی مولوی صاحب کا، کسی شیخ صاحب کا نہیں، کسی نبی کا، ولی کا، رب العالمین کا حکم ہے. اور جو اس حکم کو ٹالے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک کر رہا ہے. کیونکہ کس کی مان رہا ہے؟ ڈیزائر کی بات مان رہا ہے، اپنی نفسیات کو پوچھ رہا ہے. حکمتیں نکالتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، حالات سے ڈرتا ہے، چیز سے ڈرتا ہے. کبھی مخلص حرام خور نہیں ہوگا، کبھی خالص آدمی، خالص دین رکھنے والا کبھی حرام خور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہتے بھوک بہترین چیز ہے، اللہ کا حکم ہے حرام نہ کھاؤ، میں حرام کیسے کھا لوں؟ کھائے گا نہیں جی، ہم اسی کی کر سکتے ہیں، ساڑھے تی بچے ہیں سارا بھی کچھ کرنا جی اسی کی. یہ پھر ڈرامہ دیس دے پیسے دے بات. یہ سبحان اللہ کیسی خاص بات ہے. تو سب سے بڑا گناہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اب ذرا ہم اپنے اپنے گرہوان میں جا کے، رمضان ہے میرے بھائیوں، مشرک ہیں یا مومن ہیں؟ اللہ کی کتاب سے کتنی اللہ کی بات مانتے ہیں، کتنی نفس کی بات مانتے ہیں. روزوں میں نفس کی بات مانی جا رہی ہے، گھروں میں جھانک کے دیکھ لیں آپ، ساری وہ چیزیں موجود ہوں گی کہ جو اللہ نے ان کو حرام کہا ہے، اللہ نے ناپسند کہا ہے، اللہ نے برا کہا ہے. بس چند سلیکٹ کر لیتے ہیں چیزیں. ہمارا کیا کام ہے؟ چند چیزیں سلیکٹ کر لیں. جیسے رکاوی کی چیز پڑی نا، اس میں سے یہ سلیکٹ کر کے باقی کو پھینک دیا. یہ دین اللہ خبردار خبردار.
اللہ دین خالص، اللہ کا دین خالص دوست. اللہ اکبر. بدترین شرک. ایک تو یہ دیکھ لیا ہم نے نفسانی خواہشات ہماری جو ہمیں کافر بنائے رکھتے ہیں، ایمان پہ لینے نہ دیتے ہیں. بڑی بڑی راتیں گزر جاتی ہیں، بڑے بڑے دن گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے توبہ کے دروازے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ شرک نکلتا نہیں ہے. ہم نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتے ہیں. جہاں نفس کو راضی کرنا ہوتا ہے اس کو راضی کر دیتے ہیں. جہاں اللہ کی طرف جب جھکنا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف جھکنا بھی حقیقت میں نفس کے تابع ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں. جب نفس آپ کو اجازت دے گا تب آئیں گے آپ فجر پہ، ورنہ نہیں آئیں گے. کہے گا تیری نیند پوری ہو گئی، جا دیکھ لے. پھر یار لوگ یہ نہ سمجھ لیں گے تو بے ایمان ہو گیا، ایک چیز تو ماری ہے، صبح چلا جا. اور نفس کی اجازت سے آئے گا وہ شخص. اس کی عبادات بھی جو ہوں گی نا وہ کون بتائے گا؟ نفس کہے گا یار وہ بہت مزہ آئے گا جی، وہ اس میں چلتے ہیں، اس میں لطف آئے گا. نفس بتا رہا ہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ بات کر لے اور تو یہ کر لے. اللہ کے دیے اوقات کے اندر جو ٹائم دیں گے اللہ نے دیے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ کام کرو، اس کو نفس نہیں آنے دے گا. اس پہ حضرت فتوے لگا دے گا، خود ہی کھڑے ہوگی. یہ بھی تو ذکر ہے نا جی، وہ بھی تو ذکر ہے نا جی، تو فلاں بھی ذکر ہے. جو ذکر کرتے ہیں ان کو بھی تباہ کرتا ہے. اندازہ لگائیں. باتیں سمجھ رہے ہیں میری کیا نہیں سمجھ آ رہی؟ جی ادھر سے یہاں سے پنجابی مثال ہے ہماری، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. نہ ہم نے اب صحیح ہونا ہے اور نہ صحیح ہونے دیں گے. کتاب پڑھنا ذکر ہے جی، فلاں کرنا بھی تو ذکر ہے جی، یہ بھی تو ذکر ہے نا، وہ بھی ذکر ہے نا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کدھر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اور آپ یہ جو یہ ہے کوئی معاملہ ایسا دنیا میں؟ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے کرنے کے لیے، اور تو لگا لے مجھ میں. اللہ بھیجا ہے رمضان کس لیے، اور تو اس میں کر تماشے. باتیں سمجھ نہیں میری؟ ایسی ہوتی ہیں تقریریں کہیں. دیکھیں رمضان یعنی نفس وہ ہے، شرک وہ ہے کہ جن اوقاتوں کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، جن معاملات کو تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اوقاتوں میں تم نے یہ کرنا ہے، اس طریقے سے دن گزارنا ہے. کسی صحابہ نے اس کے علاوہ کوئی کام کیا؟ کسی اللہ نے کوئی کام کیا؟ جیسے ہی رمضان ہوتا تھا میں اپنے حضرت کے خدا کی قسم عجیب انداز دیکھتا تھا. بس عجیب انداز دیکھتا تھا. قرآن اور اس کے بعد اللہ کے مہمان. ساری زندگی دو چیزیں دیکھی میں نے، کچھ دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا. رمضان بھائی یہ تماشے لگنے، یہ باتیں کرنی، یہ کرنی، نہ کسی کو اعتکاف پورا ہو سکتا ہے، نہ کسی کے کونے کو بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، نہ کسی میں کچھ. انسان اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ. اسے خود میرے منہ سے نکال دیا اللہ پاک نے. کیا وہ وقت آ گیا رمضان کے کب تو بالکل ہی تنہائی ہو جائے، یعنی اتنی تنہائی ہو جائے کہ گھر والے بھی نظر نہ آئیں. اور وہاں یہ ہو رہا ہے کہ سب کچھ وہیں نظر آتے ہیں اعتکاف میں. آپ اوپر آ جاؤ بھائی، نیچے چلے جاؤ بھائی، دائیں چلے جاؤ بھائی. اب اس کا کہتے ہیں ایسے اعتکاف کرنے والے بیچارے کیا گھر ہی بیٹھ کے اعتکاف کر رہے ہیں. یہ اعتکاف کیا؟ سوچیں آپ. غلط کروں صحیح؟ غلط ہے تو آپ ہاتھ کھڑا دیں. تو ایسا اعتکاف بھی یہی وجہ ہے، رسم نبھا رہے ہیں آپ نے، کوئی فرض تو نہیں اعتکاف. اس کے متبادل کو اچھی چیز ملتی تو آدمی وہ کرے. پھر انہیں ایسی جھگڑے چلنے ہیں کہ نہ کوئی وہاں عبادت، اس سے باہر اچھی عبادت ہو جاتی ہے میرے خیال میں. تو وہاں جو عبادت کریں گے آپ لوگوں کی مرضی سے کریں گے یا نہیں؟ حالانکہ اعتکاف میں آپ جانیں کہ جو کچھ بھی میں کروں، جو کچھ بھی میں کروں اللہ کے اوقات کے مطابق میں نے یہاں کرنا ہے، اپنا وقت گزارنا ہے. وہاں ہو جائے گا نہیں، یہاں بھی جو گزارنا ہے تو اپنے نفس کے مطابق گزار. نہ بیچارہ آرام کے وقت میں آرام کر سکتا ہے، نہ ذکر کے وقت میں ذکر کر سکتا ہے، نہ قرآن کے وقت میں قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ استراحت کر سکتا ہے. سب دوسروں کے ہاتھ میں. یہ مسجد اچھی نظر آتی ہے مجھے اعتکاف کے لیے. ایسی چاہیے. یہ کون ہے؟ ایسی جگہ بیٹھو نا کہیں. میں یہاں روٹی نہیں آئے گی نا جی، نہیں جی تو بنا کھانا آ جاتا ہے جی. سلام شروع ہو گئے،
کہ دسترخوان لگ جائے بچے جی اتنے کھانا شانا کھا چلا. یہاں بیٹھو نا جب ملے رسو کی روٹی بھی نہ ملے تو پتہ چلے اعتکاف کا. یہ دیکھو بڑی چیزیں بڑے آرام سے بٹھائیں گے آپ کو, ہٹا دیں ساری چیزیں. الحمدللہ دیکھو اعتکاف ہوتا ہی نہیں. کیوں بولا نا حجی صاحب نہیں اتنے بنا جی ایسے جتنے دسترخوان لگن, یعنی ابھی عصر کی نماز بھی نہیں ہوتی نہ ذکر کرنے دیتے, وہ آ رہا ہے پھانس کھانا, یہ ادھر سے کھانا آ رہا ہے, یہ چوز آ رہا ہے, وہ چوز آ رہا ہے. ابھی دسترخوان اٹھا ہی نہیں ہوتا تو جناب میرا ابھی دوسرے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں. یہ اعتکاف ہے یا ہالیڈے ہے؟ کھا پی گیا موٹا ہو کے نکلتا ہے. گھر والے ہار ڈال رہے ہوتے ہیں, ہار بھی پڑتے ہیں نا ہمارے پنجابیوں میں, تو ہار ڈالتے ہیں. آ گیا جی موتی کا بڑا نور آ جی, نور ہی نظر آتا, پتہ نہیں کیا کہ کھا کے آ رہا ہے. یہ تو گھر سے بھاگا ہوا آدمی ہے. آم بھی چوستا تھا. ایک میں نے دیکھا پچھلے اعتکاف میں تو آم کے ڈبے آ رہے تھے. کہاں جیسے وہ اعتکاف کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوگا بھائی ہے جی, تو آم کے ڈبے گئے کیا اعتکاف میں بیٹھا, کہتے ہیں ہاں یہ رشتے دار لے کے آ رہے ہیں, اس کے آم کے ڈبے آ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے. میں کہیے میرے بھی کوئی کونا بنا دو ادھر ہی یار, آم تو کھائیں بیٹھ کے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رمضان ہے, یہ رمضان ہے. رمضان سے پہلے نام لکھوا دیتے جی اپنا, بالکل ہمیں پتہ ہے کیوں کھاتے ہیں ہم نام اعتکاف میں. فل ہو جاتی جگہ, بہت فل ہوتی ہے جگہ. یہاں کوئی نہیں آ رہا, یہ فل نہیں ہو رہی جگہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ عاشق تو کونے ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں جہاں صرف میں اور میرے محبوب اور دوسرا آدمی کوئی نہ ہو. اور غیر کیا ڈھونڈتے ہیں؟ روٹیاں ڈھونڈتے ہیں. کہاں دسترخوان لگیں گے یار, کھانے کہاں چلیں گے, وہیں بیٹھو. انسان بنو, صوفی ہو, چھوڑ دو یہ کام ہو, صحیح دین کو اختیار کرو, تماشے بند کرو. تو بھائی شرک, ابھی شرک نہیں تو سارا کیا اعتکاف کے اندر شرک کر رہے تھے. روٹی کے لیے بیٹھ رہا ہے اعتکاف پر, اس کو پتہ ہی نہیں مفہوم اعتکاف کا کیا ہے. اس کو پتہ ہے بیٹھ جاؤ, بعد تعریفیں سنو, پھر گھر والے بہت کچھ, پورا سال چڑھو کے پھرتا رہے گا. یہ جا رہا ہے اعتکاف کرتا ہوں سال سے, یہ جا رہا ہے اعتکاف کرتا ہے سال میں. مصیبت ہو جاتی ہے سن سن. اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑا رزلٹ ملتا ہے اس میں الحمدللہ. کیا بتائیں کیا چیز ہے. اللہ توفیق دے, دعا کریں کسی خانقاہ میں بیٹھنے کی امید اللہ تعالیٰ دے دے کہ جہاں سے ذکر کرو کوئی آواز ہی نہیں آتی. اللہ کے فضل سے بڑے اچھے دن تھے پرانے. کیوں مولانا کتنے اچھے دن جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے دیکھا لوگ رونا شروع ہو گئے. میں کہ عید کے لیے رو رہے ہیں. ہمارے قاری صاحب رو رہے تھے, قاری والد صاحب. پہلے تو کہا میں نے کوئی گھسیٹی کے لے گیا تھا. میں کہ رو کیوں رہے؟ کہتے جی میرا دل ہی نکل رہا ہے یہاں سے جانے کو حضرت. کبھی ایسے ہوتے رہتے ہیں. کیوں بندہ کیوں کرے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے اس سے محبت کر لی ہے. سارے دن تو سارے مہینے وہ محبت کرنے کی تلاش میں تھا, اللہ سے محبت کرنے کی کرتا تھا. لیکن یہاں مجھ سے اب یہ کیا ہوا کہ اللہ نے اسے پسند کر لیا, پیار کر لیا اس سے. اب اللہ جو اس سے پیار کر لے تو اللہ کے گھر کو کیسے چھوڑے؟ انسان گھر کو چھوڑ سکتا ہے جو اس سے محبت کر لے آدمی؟ مجھے بتائیں, وہ جانے دے گا اس کو؟ اگر آپ میرے گھر میں آئے, مجھے آپ سے میں ایک دن اور ٹھہرے جناب, نہیں جانا, ایک دن اور ٹھہرے, تو اپنے محبوب کو جانے دیتا ہے, باتیں بڑھا دیتا ہے. اچھا آپ نے پھر اور کیا کیا تھا؟ اچھا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ اچھا باتیں تو ختم ہو گئی, وہ اور باتیں بڑھاتا ہے کیونکہ دل کرتا ہے نکلے ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ کے جب اس کو اپنا محبوب بنا لیتے تو وہ رونے لگتے آدمی کہ میں نہیں چھوڑ سکتا یہ گھر. رو رہے تھے لوگ. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نے تجھے پیار کیا ہے, تو اس کے گھر میں آئے گا تو جانے نہیں دے رہا. اور یہ کیفیت سارا سال انسان کی رہے تو کیا ہو جائے انسان کو؟ رہ سکتی ہے اگر انہی باتوں پہ انسان عمل کرتا رہے. تو میرے بھائیو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو سمجھئے کہ شرک کہاں سے آ رہا ہے. خواہشاں بت کو پوچھتے ہیں, آؤ دعا کریں اللہ سے, اللہ تعالیٰ اس بت کو آج ہم سے توڑوا دے. حکم چلے تو کس کا چلے؟ اللہ کا چلے. اندر سے جو خواہش آئے گی, ڈرائے گی, پریشانے گی, وہ اندر کا بت ہوگا جس کو سجدہ کیا نہیں اور مشرک ہوئے نہیں. اگر ہم اس کو سجدہ کی, سجدہ ہے نا, جہاں جھکے نہیں, سجدہ کیا نہیں, وہی مشرک ہو گیا, سمجھ لینا. بڑی عجیب حدیثیں آ رہی ہیں میرے ذہن میں, اب ہیں تو بہت ہلا دینے والی, لیکن اب آ رہی ہیں تو میں رکوں گا نہیں. میری عادت ہے, میں رکتا نہیں ہے بے شک میں کہیں بھی ہوں.
یا تو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں نہ ڈالے، اور ڈال دے تو پھر جہیں بھی ہو میں بول پڑتا ہوں حدیثوں کو. اب میں رکنے والا نہیں، اب چل رہی ہے میری گاڑی، کیونکہ آ گئی ہیں حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں بولنا شروع ہوتا ہوں. پہلی حدیث سن لیا، ٹردن آ رہی ہیں ذہن کے اندر حدیثیں اللہ کے فضل سے. اب سنیں، دوسرا شرک تو بہت خطرناک ہے. دوسرے شرک کے پہلی حدیث سن لیں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اس شرک سے تو بچنا جو ایسا ہے. اب میں دے رہا ہوں، پہلے حدیث سے شروع کرتا ہوں کام میں اپنا. اس حدیث کہ اس شرک سے تو مومن کا بچنا ایسا ہے بیچارے کا کہ وہ تو ایسا ہے کہ اندر ایسے رینگتا ہے، جاتا ہے جیسے کالے پہاڑ پہ کالی چیوٹی رینگ رہی ہے، اس کو پتہ نہ چل رہا، اندر پہنچ جاتا ہے انسان کے شرک. وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ریا. کیا چیز ہے؟ ریا. اگلی حدیث سننے ریا کیا، یہ ہے شرک. یہ ساری طبرانی کی اور یہ اور سے پڑھی ہیں، لیکن طبرانی کی ہیں، اس میں کچھ بیگہی کی حدیثیں ہیں، کچھ نسائی کی حدیثیں ہیں. ایک الگ حوالہ نہیں چلے گا، لیکن ہیں سب جیسے مسند حدیثیں ہیں، اچھی کتاب سے. روز قیامت میں سب سے پہلے حساب ہوگا اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کا. درجہ ہے ایمان کے بھی، سب سے افضل درجہ علم سے تعلق رکھنے والوں کا ہے. کس کا ہے؟ سب سے اونچا درجہ نبی کے بعد. یاد رکھیں، جس نے اپنا تعلق قرآن سے رکھ لیا، قرآن کہتے ہیں اس کو. سارے علم جتنے علم لدنی ہو، علم ظاہر ہو، علم باطن ہو، کہاں سے نکلتے ہیں؟ کتاب اللہ سے نکلتے ہیں. جس کا جو تعلق قرآن سے ہو گیا، جس طریقے سے ہو گیا، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، اور جناب مترجم ہو گیا، اور لکھنے والا ہو گیا، مفسر ہو گیا، محدث ہو گیا، سب قرآن سے نکلتا ہے. حدیثیں قرآن سے نکلتی ہیں، سب کچھ. تو سب سے پہلے جس کا سب سے بڑا اونچا درجہ ہوگا دنیا کے اندر، اس کو طلب کیا جائے گا. آ جاؤ. کون؟ جس کا قرآن سے تعلق ہوگا. حافظ قرآن آ گیا بھائی، قاری صاحب آ گئے. حدیث میں لفظ حافظ کے ہیں، قاری. بھائی تو بہت بڑا آدمی، میں نے تجھے بنایا تھا دنیا میں، سبحان اللہ. نبی کے بعد تیرا درجہ تھا مولانا صاحب، بہت اونچا آدمی تھا، کیا مقام تھا تیرا. نائب بنایا تھا نبیوں کا. آؤ ذرا اپنا حساب تو دیجیے. یا اللہ، میں نے بہت تبلیغیں کی، میں ایسا قرآن پڑھا، میں نے یہ کیا، میں نے اتنے بچوں کو حافظ کیا، میں قاری تھا، چپ چپ کے قرآن پڑھتا تھا، 10 قرآن پڑھ جاتا تھا، کبھی 15 پڑھ جاتا تھا، کبھی یہ کر جاتا تھا، کبھی وہ کر جاتا. اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں. سب سے بڑا انسان، سب سے بڑا انسان یہ ہے. کتنا بڑا رتبہ اللہ نے دیا ہے ان کو، خدا کی قسم بہت بڑا رتبہ ہے. اور جن کی شکلوں جس رتبے کو جو سنبھال لیتے ہیں، سبحان اللہ، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے اس رتبے کو سنبھال لیا، اس کی شکل دیکھنے کے بعد انسان مومن ہو جاتا ہے. قرآن ہے. انور کاشمیری کا قصہ ہے کسی کا، انہیں کا ہے میرا. کہتا ہے حضرت کیا بات ہے کہ ہندوستان جب گزر جاتے تھے کہ ہندو بستی سے تو وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے. انور کاشمیری ابھی کی زمانے کی بات ہے. سبحان اللہ. صحابہ کلام یہ کیا چیز تھے؟ نسبت ایسی چیز ہے قرآن کے ساتھ. ہمیں تو قرآن کا ادب بھی نہیں آتا، اللہ کی قسم، قرآن کا ادب بھی نہیں آتا. صحیح بتاؤں تو ادب ہی نہیں آتا قرآن. ایسی چیز ہے. وہ لوگ ہیں جن کی نسبت قرآن سے ہو جائے، کسی رنگ میں ہو جائے، حفظ کی نسبت سے ہو جائے، قاری کی نسبت سے ہو جائے، علم کی نسبت سے ہو جائے، اور جناب عالم کی سب نسبتیں اسی سے چل رہی ہیں، مدرسے کی نسبت سے ہو جائے، تو وہ دنیا کا عظیم ترین انسان ہوتا ہے. اور جس نے اس رتبے کو سنبھال لیا، وہ دنیا کے پیچھے نہیں پھرتا مانگتا ہوا، دنیا اس کے پیچھے پھرتی ہے دیتی ہوئی. بولے سبحان اللہ. کالی چڑھ پڑی ہے نا میری، بولتا ہوں. کبھی نہیں دیکھیں گے قرآن کے لیے کوئی ہاتھ بنائے. اللہ اکبر. کبھی دیکھیں نہیں، سنا ہی نہیں تھا. مولانا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سنا ہی نہیں تھا. قرآن سے نسبت والا
بگاڑی دنیا ہو. ہائے ہائے ہائے، جو سارا عظیم ترین انسان ہے کہ نبی کے بعد اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے نسبت کرنے والے کو دیکھ لو. جو نبی اور صحابہ کی شان تھی کہ ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، وہی شان آج بھی ہو اگر جو قرآن سے نسبت رکھتا ہو اور اس نے اس کو زبر کر لیا ہو، اس حیثیت کو قابو کر لیا ہو، تو خدا کی قسم حیثیت یہی ہے. اس کو کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں. ایک مجمع میں کھڑا کر دو اس کو، لوگ اس کی شکلوں کو دیکھ کے رونا شروع ہو جائیں گے. باتیں تو کرنا اس کی بہت دور کی بات ہو جائے گی. غلط کیا کروں صحیح کروں دوستوں، ٹائم نہیں رہتا ہمارے پاس، تو بات ابھی بہت زبردست تھی. ہاں جی، جناب علی اتنے بڑے انسان تھے کیا؟ جب یہ سب کچھ کہہ سکے گا تو اللہ کہا مجھے کہہ رہا تھا میں تیرا رب ہوں. اور تو نے سب کے پیچھے کیا چاہا تھا؟ ٹکا، مال، شہرت، عزت، پروٹیکشن. فیکٹری بنائی تھی تو نے پیسے کمانے کی، مال کمانے کی. کہیں للہیت تھی؟ الا للہ دین خالص. تو نے سنا نہیں تھا قرآن میں میں نے کہا تھا وَدْعُوا، مجھے جس طریقے سے بھی جب عبادت کرے گا، مجھے سجدہ کرے گا، جس انداز سے بھی کرے گا، قاری کرم کے حساب سے کرے گا، قاری کے حساب سے، جس حساب سے بھی تو عبادت گزار میرا بنے گا، تو وہاں مجھے چاہیے ایک چیز ہے، ایک چیز ہونی چاہیے. کیا؟ خالص دین تھا. میں نے تجھے اعلان کیا تھا قرآن میں، تجھے اتنا رتبہ دیا تھا. میں نے زید کو قرآن کیوں نہیں دے دیا؟ بکر کو عالم کیوں نہیں بنا دیا؟ میں نے فلاں کو یہ کیوں نہیں کر دیا؟ میں نے فلاں کو، کروڑوں میں نے تجھے چنا تھا. اور بعض تو ظالم ایسے لوگ ہیں کہ قرآن سینے میں ہوتا ہے قرآن کو بھول جاتے ہیں. نو امپورٹنس. بہت برا حال ہوگا. قرآن سینے میں ہوتا ہے اور رمضان کا وقت ہوتا ہے، وہ فضولیات میں گھوم رہے ہوتے ہیں، فضولیات خرافات کے اندر گھومتے پھرتے ہوتے ہیں. شاید وہ حافظ ہوں گے جن کے ماں باپ کا رزق حلال نہیں تھا، حرام رزق سے انہوں نے شہرت کے لیے ان بچوں کو حافظ و عالم بنایا. اے جی میرا پتر حافظ، اے جی میرا عالم، بس اس لیے بنایا تھا انہوں نے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ان کے پاس خود جو تھا ریا تھی، شرک تھا، جس کی وجہ سے وہ آگے چلانا چاہتے تھے اس کو دنیا داری کے لیے، کہ دنیا بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. یہاں دنیا پیش کرنا ہو تو یہ جی اے کم کرتا ہے، یہ فلاں پیشہ ہے، اس کا یہ فلاں پیشہ ہے، اونچا کر دیا. جہاں دیکھا دوسرا آدمی آ گیا، اندھیرے اجالے میں چوبتا بھی نہیں والا صاحب ہے کہ مشروب بھی چلتا ہے اور سجدے بھی ہوتے ہیں. وہ والا صاحب شیخ والی شکل بھی بنائی اور چوروں والے کام بھی کیے. دین کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، صحیح پتہ لگتا ہے نا، کرنٹ لگتے ہیں نا اندر جا کے. یہ بھی دنیا کے لیے، آج ساری شہرت کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. یہ جناب اللہ پیسے، وہ فلاں، اور یہ بھی فلاں، یہ بھی فلاں، یہ بھی فلاں، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. تو جو عالم بنا ہو، جو حافظ بنا ہو، اس کو انٹروڈکشن کی ضرورت ہے. ابھی عالم بن کے نکلا نہیں ہوتا انڈیا سے تو یہاں مسجدوں میں تلاشی ہوتی، کہاں کس مسجد میں کتنے پیسے ملیں گے، کہاں امامت رکھی جائے، اس پہ سودے ہو رہے ہوتے. کام تو دیکھیں نہیں اس کو یہ تو دیکھیں نہیں. 200 میں نہیں چلے گا کام، 300 میں آئے گا. 200 میں نہیں آئے گا بکرا، 300 میں خریدا جائے گا. کیوں؟ شرک ہے، پوج رہا ہے نفس کو. وہ یہ کام اس نے دنیا کے خوف اور مال کمانے کے ڈر سے کیا ہے کہ اس کام کو میں اختیار کر لوں تاکہ میں پیسے کماؤں دنیا کے اندر، اس کے رزق کا ایک ذریعہ بناؤں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ایک شخص کی بات، یہیں سے نصیحت کر رہا تھا اپنے بھائی کو، بھائی تو عالم بن جا، دیکھ تیرے پیچھے کتنے لوگ چلیں گے. میں نے بھی اس لیے یہ کام کیا ہے، میں مدرسہ کھولنا ہوں، اس کے لیے مدرسے کھولنا. تو یہ کرنا کیا، تو یہ کام کر رہا ہے، اس طرح پڑھ رہا ہے، فلاں پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے. سب سے پہلے پیشی ہوگی نسبت قرآن سے رکھنے والے کی، یا مدرسے ہوں، یا حافظ ہو، یا عالم ہو، یا صوفی ہو، یا بزرگ ہو، کوئی سوال نہیں ہوگا. اللہ کی درگاہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ ہوگی. ہلے تو صحیح وہاں کو کہ تو نے وہاں سے کب کچھ لے لیا. کاش تو اپنے رتبے کو سمجھتا کہ تو نے قرآن سے نسبت لی تھی تو دنیا میں بگاڑی نہ بنتا. تو اس بھروسہ رکھتا اللہ کی ذات پر کہ جس چیز کو تو نے پکڑا، یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ اس قرآن کی برکت سے تم دنیا کو رزق دیتے ہیں تو تجھے رزق نہیں دیں گے، تجھے بھوکا مار دیں گے.
تیرے بچوں کو ہم بھوکا مار دیں گے. اگر تجھے اعتماد نہیں تھا تو تو نے بچوں کے ہاتھ میں قرآن کیوں پکڑایا؟ میرے حضرت کا حکم تھا یہ، قسم خدا کی. ہمارے یہاں دیہاتوں میں کیا ہوتا تھا، اللہ اکبر، اس طرح قرآن پھیلا ہے میرے دوستوں، آج پھیل رہا ہے. بچے شام کو روٹی مانگنے جاتے تھے دروازوں پر، اور دروازوں کے لوگ ان کو جو بچی روٹی ڈال دیتے تھے. کہتے کون آئے جی روٹی؟ بچے آئے جی جو قرآن پڑھتے ہیں مسجد میں. اس طرح ہم دین، ہمارے ملک میں دین ہے، یہ ہمارا لا الہ الا اللہ مطلب کیا، پاکستان یہ ہندوستانی کیا چکر ہے؟ کیا اس کا جواب ہمیں دینا نہیں ہوگا؟ دوسری دستگاہوں کو دیکھیں تو وہ ان کے لیے اہتمام، وہ عزت و احترام، اتنا پیسہ گورنمنٹ ان کو دیتی ہے، اور جہاں دین کو پھیلانے کو تو وہ چندے اور بیچارے بھیک مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھانا ہے اپنے بچوں کو. یا اللہ پڑھاؤ. یہ قوم سرخ ہو سکتی ہے؟ تو یہ نسبت قرآن کرو. آ جاؤ بھائی تم، وہ تو اس کا تو فیصلہ ہو جائے گا. پوری قوم جو ہے بدترین شرک کی حالت کے اندر ان کو بھیجا جائے گا. شرک میں اندازہ لگائیں کہاں تو رتبہ نبی کے بعد، اور کہاں نسبت قرآن کو اتنا گرا دیا کہ شرک اور مشرکوں میں شامل ہو جائے گا روز قیامت میں. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے شرک. دوسرا، 3 آدمی آئیں گے، صدقات دینے والے، مال خرچ نہ ہونے والے. یہ مسجد ہمارے نام پہ بنا دیں، یہ مدرسہ ہمارے نام پہ بنا دیں، یہ اس پہ یہ کر دیں، اس پہ روغن چلا دیں، اس پہ بتیاں لگا دیں، اس پہ فلاں کر دیں، یہ ہاسپٹل کھول لیں. بہت بڑا کام ہے. ایک صدقہ جو ہے انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. ایک صدقہ دینا، 1 پاؤنڈ دینا، 1 روپیہ جنت کا ضامن ہو جاتا ہے. 1 اینٹ مسجد کی لگا دینا، اس کا گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے. 1 اینٹ. لیکن اس کے پیچھے ایک چیز چاہیے. مشرک ہو کے نہیں یہ کام کرے، کیا وہ کر کے؟ مومن ہو کر کام نہیں کرے. مومن ہو کر یہ کام کرے. تو آ جاؤ بھائی تم بھی. یہ صدقہ، یہ سب کچھ جو تم نے کیے تھے، جس میں آج اتنے، یہ صدقہ جاری ہے، یہ صدقہ جاری ہے. ٹھک سے مشرک اعلان ہوگا اس کا. مشرک، ایمان بھی گیا، جہنم. تیسرا سب سے بڑا انسان اللہ کے نزدیک جو اس کائنات کے اندر 3 کام ہمیں کرنے ہیں دوستو. نمبر 1 کیا کام کرنا ہے؟ قرآن سے نسبت رکھنی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑے کام ہیں. اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، لیکن دنیا داری کے لیے نہیں، ماڈل نہیں. یہ اس وقت یہ ہے اور اس وقت یہ ہے. پیسہ یہاں سے کمائے گا اور لوگوں کو یہ دکھائے گا. وہ ایک مثال ہے ایک سکھ کی، کہ اس نے گھر بیٹھا تھا تو ٹائی باندھی ہوئی تھی اور نیچے اس نے پہنا کچھا. وہ ملنے چلا گیا اس کو، اس نے دیا، بیل دی. وہ سردار جی ہے کہ کتیا یہ کیا چکر ہے؟ ٹائی باندھے اور کچھا ہی پہنا ہے آپ نے، اوپر قمیض ٹائی، نیچے کچھا. کہتا تو بھی پاگل آدمی ہے. کیوں کہ کچھا نہیں پہنو گے کہ اپنے گھر میں بیٹھے آرام سے بیٹھا کھلا ڈلا بیٹھے کچھے پہنے کون آتا ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ ٹائی اور قمیض، کہتے ہیں یار یہ تو اس لیے باندھی ہے کبھی کوئی آ بھی جاتا ہے ملنے کے لیے تو پھر ٹائی سوٹ کام آئے گی. یہ حافظ کیوں؟ اس لیے جناب مسجد میں کبھی جانا پڑتا ہے، وہاں بھی آگے جگہ ملے، لنگر میں جگہ مل جائے، حافظ آ گئے، ہماری آواز پڑھ جائیں، فلاں آگے جی اس کو بیٹے اس کے بیٹے. اچھا یہ فلاں پیشہ کیوں اختیار کیا جی؟ اس کے بعد 6 سال فیس کیوں لگا رہے ہیں، 5 سال؟ یہ بھی کھانا پینا بھی تو ہوتا ہے نا جناب اس حساب سے. دیٹس واٹ. تو آپ سب سے بڑا انسان بناؤ اپنے بچوں کو، قربانی دے دو حافظ قرآن کی اور عالم کی. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ خود اس کو دے گا. بھاگتے مت پھرو نوکریوں کی تلاش میں مسجدوں کے اندر. کیپیبل ہوگی، جو کچھ ہوگا اللہ تمہیں خود دے دے گا. ہاتھ سے رزق کماؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاتھ سے رزق کماؤ، دین کو مت بیچو. تو ایک کام یہ کرنا ہے، سب سے بڑا کام ہے. نمبر 2 دوسرا کام کیا ہے؟ صدقات کر دینا. نکالو جیبوں سے پیسے، غریبوں کو تقسیم کرو. خود مانگنے کوئی نہ ہے. ظالموں اپنے اندر وہ ایمان پیدا کرو جہاں قرآن کی خوشبو ہے، پیسہ ٹکٹ لے کے یہاں سے جاؤ، وہاں جا کے پیسے دو ان بچوں. تب بات بنتی ہے کہ ہمارے ایمان ہے. اتنا بڑا ظلم ہے، لعنت ہے ہماری شکل پہ صورت میں کہ لوگ ہم سے پیسے لینے آئے کہ ہم قرآن تم پڑھاتے ہیں جی ہمیں پیسے دو. کل ہمارا حال کیا ہوگا؟
ہمیں تو یہ کہ اجتماعی جب دیکھیں کہ ہم رمضان آ رہا ہے، ایک آدمی کو جمع کریں، اپنے پیسوں کو ہاتھ دیں کہ تکلیف نہ دو ان کو، یہاں تشریف لائیں. بڑے بڑے انسان ہیں وہ، بڑے بڑے مجبوری میں بیچاروں کو نکلنا پڑتا ہے، دنیا پہ گھومنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو ہماری حالات ہی ایسی ہو گئی ہیں کہ ہم نے اگنور کر دیا. تو کیا کریں پھر، وہ کیا کریں پھر؟ اس کا جواب بھی ہمیں دینا ہوگا. غیرت ہے ہمارے میں، ایمان کا کوئی درجہ رکھتے ہیں تو خود ان کے دروں پہ جاؤ اور پیش کرو کہ حضرت یہ ہمارے تحفہ قبول فرمائیں، بچوں کی صدقے دیں، بچوں کو پڑھائیں. خدا کی قسم آج یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو کوئی مدرسہ ایسا نہ ہو کہ ایئر کنڈیشن بلڈنگ ہے نہ اسی ہو جائے. یہاں بھی ہمارے بیٹھے بھیکے مانگے ہمارے سے آ کے، ہم تو چودھری، ہم کیوں جائیں؟ تمہارے باپ کا ہی پیسہ ہے، کس نے تمہیں یہاں بھیجا؟ کس نے تم نے کمایا؟ کہاں سے آیا؟ جواب اللہ تعالیٰ لے رہا ہے روز قیامت میں. مشرک، چل نکل کافروں کی طرف، تو نے صدقات دیے، ظلم کیا تو نے میرے دین کے اوپر. اور کہاں گیا؟ اسٹیٹ ڈویژن. کریں گے یہ کام یا نہیں؟ اس سے بات سن رہے ہیں. غیرت ہے تو الحمدللہ ان کے دروں تک پہنچاؤ جہاں قرآن کے سنتے ہیں، مدرسے ہیں ہمارے. ہر آدمی کسی سے تعلق، کوئی سورت سے ہے، کوئی بروچ سے ہے، کوئی ڈھاکہ سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے. ہر آدمی اندھا تو نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے شہر کے اندر مدرسہ ہے، فلاں عالم صاحب اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، بہت بڑا کام انہوں نے لیا ہے، بچوں کو سنبھالا ہے، ان کے دین کو بچا رہے ہیں. میں رات شام میں سال کے اندر میں 10,000 میرے پاس زکوٰۃ ہوتی ہے، میں اس زکوٰۃ سے ان کو پیسہ دیتا ہوں، میں چلتا ہوں. اور اٹھے ٹکٹ کٹائے، یہ سب کیا ہے؟ للہ. یہ اس وقت سوال یاد رکھیں، روز قیامت میں کھڑے ہوں گے تو کیا حال ہوگا. دوسرے درجے پہ انسان کھڑا ہوگا. دنیا کے اندر 33 درجے اللہ پاک نے دیے ہیں، یاد رکھیں روز قیامت 3 درجے. سب سے پہلے عالم، حافظ، قاری جس کی نسبت قرآن سے ہوئی. نمبر 2 وہ انسان جو ان پر خرچ کرتا تھا، سبحان اللہ، جو ان راہوں پہ خرچ کرتا تھا، ان جگہوں پہ. یہ نہیں تماشے بینوں میں خرچ کرتے ہو، وہاں مقابلے ہوتے ہیں. یہ میرا مکان، اتنی بلڈنگ، یہ سب ہواؤں سے اتر جاتے ہیں. ایک سیلاب آتا ہے تو اس مٹی کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ مکان کہاں سے لگے. ایک زلزلہ آتا ہے تو زمین بوس ہو جاتی ہے جگائیں کی وجہ سے، ان کا احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ مدرسہ جس کو قائم کر دیا، سبحان اللہ، اس کی بنیادیں اتنی نیچی ہوتی ہیں کہ بنیاد زمین سے لے کے اور نور آسمان تک پہنچتا ہے. اس کوئی دنیا کی طاقت اس مسجد کو نہیں ڈھا سکتی، اس مدرسے کو نہیں ڈھا سکتی. اس پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے ہم، ان کو صدقات نہیں دے سکتے، ان کی خدمت نہیں کر سکتے. شادی ہو جائے، جی میرے خالہ کی شادی ہے، میری مامی کی شادی ہے، میری چاچی کی شادی ہے، تو ٹکٹ کٹا کے فوراً پہنچیں گے، انڈیا پہنچ جائیں گے، بنگلہ دیش، پاکستان پہنچ جائیں گے. کیوں جی؟ خالہ کی شادی ہے. یہ پتہ نہیں کہ اس مدرسے کے اندر بھوکے بچے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم ان کو کھانا دینے چلے جائیں. کتنا بڑا رتبہ ہوگا اس انسان کو جو اس نیت سے جائے گا. اللہ تعالیٰ کی دوسرا کام بھی توفیق ہمیں دے. یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عقل آئے، یہ رمضان بتا رہے ہیں. تیسری چیز، تیسرا رتبہ جو سب سے بڑا روز قیامت میں دنیا دکھے گی، رتبے ان لوگوں کے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا لوگ کیا تھا. شہید. آپ اندازہ لگائیں، شہید کو تیسرے درجے پہ رکھا ہے، پہلے درجے پہ عالم کو رکھا ہے. کیا مقام ہے عالم کا، اور کتنا نیچے گرا دیا ہم نے. کس وجہ سے؟ مشرک، ریا کی وجہ سے اس کو شرک شامل کر دیا. ریا کی. خبردار جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سب سے پہلے پکی نیت کریں کہ جی بالکل کسی کو نہیں بتاؤں گا میرا بیٹا حافظ ہو گیا ہے، نہ دنیا کو دکھاؤں گا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جس بچہ جو نہیں یاد کر رہا نا، دیکھنا آج سے اس کا حفظ شروع ہو جائے گا، یاد ہونا. نیتیں کر لو کہ اس سے دنیا سے تعلق نہیں ہوگا. اس علم کا جو میں اس کو دے رہا ہوں خالص اپنی آخرت کے لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرا ایک سہارا بنے گا. میرا بچہ حافظ ہو کے بتاؤں گا بھی نہیں کسی کو یہ میں نے میرے بچے نے حفظ کیا ہے. اس کو ایسا چھپا کے رکھوں گے سینے میں کہ بالکل ظاہر بھی نہیں کروں گا کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا. کیوں؟ کہ شرک نہ، مجھے شرک میں مبتلا نہ کر دے اور ریا میں مبتلا نہ کر دے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر رہا ہوں دوست؟ اور جنہوں نے سیکھا ہے وہ بھی اس علم کو چھپا کے رکھیں. ایک چاہتے ہیں یہ وہ علم ہے، آپ اس کو جتنا چھپائیں گے اتنے ہی خوشبو اس کے باہر پھیلے گی. یہ مشک ہے، مشک چھپ نہیں سکتی یہ چیز. اچھا جی، تیسری چیز شہید ہوگا. شہید کی تو لمبی کہانی ہے جناب، میں تو آپ ہی خاطر، میں تو جان دی ہے. بکواس بند کرتا ہے، سب پتہ ہے تیرے اس عمل میں ساری چیزیں ریا تھی، دکھاوا تھا، دنیا کو دکھانا تھا.
اپنا نام لینا تھا، غازی لکھوانا تھا، فلاں کرانا تھا، بچوں کو پیچھے تو انہیں پیسے لگوانے تھے، اور یہ سب کام کرنا تھا. مشرک. یہ تینوں اتنے بڑے چیزیں انسانوں کو مشرک کس نے بنایا میرے بھائیوں؟ کیا چیز ہے؟ کون سا عیب ہے؟ وہ کون سا عیب ہے؟ ریا. حدیث طبرانی، نسائی، بغوی سب کی حدیث میں رہا ہوں کہ یہ جو مشرک ہوگا ریاکار. سنیں شداد بن پہلے یہ حدیث آ رہی ہے، شداد بن جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز ریاض کے ساتھ، جس کا روزہ ریا کے ساتھ، جس کی عبادت ریا کے ساتھ، جس کے قرآن ریا کے ساتھ، مشرک ہے وہ شخص. اللہ کے نبی نے فرمایا. نمبر 2 حدیث کہ یہ مشرک جو ریا کے مشرک ہوں گے، سیاکار کرنے والے، ان کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا ان کے چہروں کو. تیسری حدیث میں بتاتا ہوں، تیسری حدیث. دنیا اور زمین کے اندر ریا کرنے والوں کو ملعون اور لعنتی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ لعنتی اور ملعون ہے. اللہ اکبر. بتائیں. چوتھی حدیث کہ شرک کرنے والے کے لیے جہنم تو جہنم ہے ہی، اس کی تو ڈسکرپشن آدمی کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا تشریح کرے. اس کے اندر بھی اللہ نے ایک جگہ بنے، عزب الحزن کہا جاتا ہے جس کو، اس جگہ کو. علماء کرام مفتیان موجود ہیں، سنی ہوگی حدیث. عزب الحزن کہا جاتا ہے، وہ مخصوص ان لوگوں کی رکھی ہے کہ جو مشرک ریا ہوں گے، جو دنیا کے اندر اللہ سے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اپنے خواہشان نفسانی کے خاطر اللہ کے لیے عبادتیں کی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا، اس جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. ہائے ہائے کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. بچو بچو، آگ سے بچو دوستو، جہنم سے بچو، موت کا کچھ پتہ نہیں، توبہ کرو. اب روزہ آ گیا، میں بتاتا ہوں نا آپ کو شروع دن سے کیا روایت ریفریش کرا رہے ہیں ہمارے دین کو. رمضان نہیں کرا رہا، آئے نا کیسا بہترین ٹاپک آیا ہے. اب رمضان روزہ آتا ہے، بولتا ہے، اب روزہ بول رہا ہے آپ سے. صحیح بخاری کی حدیث، قدسی حدیث، اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سارے عمل تیرے لیے. مشہور حدیث، بندے سارے عمل تیرے لیے. کیوں غیر کر دیا؟ کہ مجھے نہیں پتا تو اس میں شرک کرے گا، کیا خرافات کرے گا، تو میں ان عملوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ ہے اس کی تشریح دوستو، سن لو. کیوں کہا کہ سارے عمل بندے تیرے لیے، مجھے سے کوئی سروکار نہیں، سب تیرے لیے. تیرے عملوں پر میں کوئی کانفیڈنس نہیں رکھتا، نہ مجھے کوئی پتا کس طرح تو روزے قیامت میں آئے گا، تو وہاں کانٹ چاٹ ہوگی تو اپنے پاس رکھ اپنے عملوں کو جو کچھ تو کرتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ یہ میرا ہے، میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں. بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. یہاں ملتا ہے ایک جواب بہترین. اتنی بڑی خطر ڈر گئے نا آپ سب کچھ. بندہ ہے گناہ گار، ہم فرشتے تو نہیں ہیں. آئے اللہ تعالیٰ روزہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے کہ ریا کا پتہ بھی نہ چلے. سبحان اللہ. اس ریا کا، اس شرک کا پتہ بھی نہ چلے. روزہ آپ کو علاج دے رہا ہے اس کا. بڑا اچھا. کیوں اس کو پسند کیا اللہ نے اتنا طرح؟ ساری عبادت کو پھینک دیا. اس میں کیا صفت تھی؟ اس میں صفت یہ تھی کہ ایک روزے دار ریاکار نہیں ہو سکتا. اس لیے اس عبادت کو اللہ نے کہا یہ میرا ہے. اصل میں بس تو 30 روزے جو رکھتا ہے نا، یہاں سے تو میں تجھے پہچان لوں گا دوست. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ہی عمل تو نے خالص کیا ہے کہ اس میں ریا نہیں آ سکتی. روزے کے اندر بچہ رکھ لے، بڈھا رکھ لے، بڑا رکھ لے، بھانک رکھے، اب سب بیٹھے. مجھے کیا پتا اس میں کون سے روزے دار ہے یا روزدار نہیں ہے. مجھے کیا پتا کس نے رکھا ہے. کوئی بیماری سے نہیں رکھ سکتا، کوئی کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مستی میں نہیں رکھ سکتا. ہزار نہیں پتا نا، لیکن سب کے شکلیں معصوم بنی ہے، رمضان والی بنی ہے، سب کی شکلیں کسی کو کیا پتا. لیکن میرا مولا کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میں جانتا ہوں اور وہ جانتا ہے کہ کب کھایا اور کب کھلے گا، اور کب کیا کرتا رہا اور کب کیا نہیں کیا. اور محتاط اتنا کر دیتا ہے روزے کے بعد، انسان کو محتاط اتنا کر دیتا ہے. وہی سرکس انسان، وہی مشرک بنا انسان، وہ ریا کے ہاتھ میں پھلنے والا انسان. سبحان اللہ.
جس نے رکھ لیا، بے شک بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، رکھ لیا، اس کو اتنا محتاط کر دیتا ہے کہ اندھیرے میں بٹھا دو وہ کبھی پانی کا قطرہ بھی منہ میں نہیں ڈالے گا. لاکھ کھا جائے، شیطان تو ہے ہی نہیں رمضان میں، نفس لاکھ دے دے، کون دیکھ رہا ہے یار، کر لے. اگر توڑنا ہوگا تو ہم نہیں توڑے گا کسی وجہ سے، ورنہ اس لیے نہیں توڑے گا، اس طرح نہیں توڑے گا، چوروں کی طرح کام نہیں کرے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسا انسان روزدار، کس طرح بڑی عبادت بنا دی. اس میں کیا صفت ہے؟ کچھ صفت نہیں. یہ نہیں کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں یا ہم فلاں کرتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، کچھ صفت نہیں. اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ کیا ہے، ودعو، پکارو، عبادت کرو، میں وعبدو وعبدو وعبدو، میری عبادت کرو تو کیسے کرو؟ خالص ہو کے عبادت کرو. اللہ الدین خالص دین ہونا چاہیے میرا. آپ روزانہ بتاتا ہے، دیکھا میں نے تمہیں 30 دن ریا سے بچایا نا. کتنے دن؟ تو پاگل جاہلو، اب 30 دن تم اتنا گزر گئے ہو، تم ریا سے نکل آئے ہو، تو باقی دنوں میں کیوں نہیں نکل آتے؟ یہ چاہتے تو ہم نکلنا، تو پھر اعلان ہوتا ہے اس پہ کہ ریا سے نکل جاؤ گے تم. وہ عمل کرو جو کہ میں نے رمضان میں تم سے کرایا. اس عمل کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس عمل کو پکڑو جس کے اللہ کے نبی نے کسی عمل کے بارے میں اتنا زور نہیں دیا. یاد رکھیں، یہ حدیث جو سلمان کی حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس میں کسی عمل کے بارے میں دیا ہو کسی میں، لیکن کسی میں اتنا عمل پہ زور نہیں دیا جتنا اس عمل پہ زور دیا. وَاسْتَكْثَرُوا، کثرت کا لفظ آیا ہے. کس کا لفظ آیا ہے؟ کثرت کا. وَاسْتَكْثَرُوا کس کے بارے میں آیا ہے؟ وَشَهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ روزے میں. تو فرمایا یہی تو علاج ہے ریا کا. سبحان اللہ، یہی تو علاج بتا ہے کہ کثرت کے ساتھ روزے میں جو روزدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس کے روزے دار کے سب سے زیادہ عمل جو کثرت سے ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو جب تو روزے میں یہ کرتا رہا تو یہ برکت ذکر کی تھی جس نے تجھے ریا کے نزدیک نہیں آنے دیا. یہ روزہ بتا رہا ہے. فاستکثروا جو اللہ کے نبی نے بتایا، خاص اس پہ زور دیا کہ تو اللہ کا ذکر کر کثرت کے ساتھ. یہ ذکر کی برکت ایسی ہے کہ انسان کو ریا پہ نہیں آنے دیتا. اور ریا کا ایک پروٹیکشن جو ریا کا وہ کیا ہے؟ کثرت ذکر ہے. اور یہ نور رمضان ہے، نور روزہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو روزہ یہ کہہ رہے کہ 30 دن تم نے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ نے تجھے ریا سے بچائے رکھا. اگر تو ساری زندگی اپنے ساتھ یہ ذکر رکھ لے اور کثرت کے ساتھ تو اللہ کا ذکر کرتے رہے تو ریا تیرے نزدیک نہیں آ سکتی. یہ سارا دھندا اس وقت چلتا ہے کہ جس وقت تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، اللہ کو بھولا ہوتا ہے اور اللہ سے تم نے غفلت اختیار کی ہوتی ہے، تو سارے جراثیم ریا اور گناہوں کے تیرے اندر جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وَاسْتَكْثَرُوا فَشَهَدَ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تو میرے بھائیو، یہ ایک ریفریش کیا اس نے ہمارے دین کو کہ اگر تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، یہ بتاتا ہے روزہ، تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا تو یاد رکھو مکمل خطرہ ہے کہ تم ریا کے اندر منتقل ہو جاؤ. تمہاری ساری صلاحیتیں دینی جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں. تو اس کی پروٹیکشن صرف ایک ہی چیز میں رکھی اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے بزرگان دین نے اس ذکر کو اتنی کثرت سے اپنی زندگی میں اتارا ہے. کیوں کہ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. رمضان میں تو ہمیں یہ ملا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے، رغبت دی ہے روزے نے کہ اس ذکر کو اس طرح کرنا جس طرح تم رمضان میرے میں کرتے رہے، روزہ رکھ کے کرتے رہے. اس کو چھوڑنا مت تاکہ رمضان کا نور جاری رہے تمہارے ساتھ. جو اعمال میں تم سے کرا رہا ہوں رمضان کے اندر، جس طرح میں تم سے قرآن پڑھوا رہا ہوں، جس میں تمہیں نمازیں پڑھا رہا ہوں، نفل پڑھوا رہا ہوں، گناہوں سے بچا رہا ہوں، اس ساری عمل کو جاری رکھنا ہے تم نے. کیا اپنے پوری زندگی جب تک تمہاری ہے، رمضان کے بعد چھوڑنا نہیں ہے. رمضان کیا ہے؟ یہ میں نے ریفریش کرایا ہے، تازہ کرایا ہے تمہارے دین کو. تمہارا دین اصل میں یہ ہے، تمہاری زندگی پوری ایسے گزرنی چاہیے. تو اس میں اب یہ بتا رہا ہے کہ ریا جیسے گناہ سے بچنے کے لیے، جو شرک کے لیے ہے، اس میں بچنے کے لیے تمہیں پوری زندگی کس چیز کو اختیار کرنا چاہیے؟ ذکر اللہ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے
آپ کو بھی توفیق دے کہ ذکر کے ساتھ انسان مضبوطی سے پکڑ لے، کیونکہ بہت بڑے گناہ سے ہم نے بچنا ہے دوستو. جو آج ہم نے شرک کی بات کی ہے، ریا کی، اس سے بچنا ہے، ورنہ حالات بہت خراب ہے انسان کے. تو اللہ سے امید کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کو کثرت سے پکڑتے ہیں، اور وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم ذکر کو صبح اور شام جو دو وقت اللہ نے بتائے، سلیکٹ کیے ہیں اس کے لیے ٹائم، خود سلیکٹ کیے اللہ نے. کہ صبح ذکر کر لے گا، شام تک اس کو بچا لوں گا، اس کے پاس ضائع نہیں آنے دوں گا، لفظ اللہ کے. اور جو شام کو ذکر کر دے گا، صبح تک اس کو محفوظ کر لوں گا. کس چیز سے؟ ہر چیز سے اپنا بنا کے رکھوں گا اس بندے کو. کیوں؟ کہ یہ میرے ذکر کی برکت ہے. پھر بولیں سبحان اللہ. اور جو جماعت یہ کام کرتی ہے، سبحان اللہ، اس کے کیا رنگ ہوں گے آخرت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی یہ حساب کتاب کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور جس نے یہ معمول بنا لیا اپنی زندگی کا، تو صبح بھی اللہ یاد، شام بھی اللہ یاد، تو اس کا کیا معاملہ پوچھتے ہو؟ کیا میں اس کو ایسے بلاؤں گا وہاں پہ؟ کہتے ہیں نہیں، اس کے لیے تعالیٰ کا انتظام ہوگا. کیسے؟ کیا وہ جنت تو دوسری بات ہے، وہاں تو بعد میں بات ہوں گی، میں تو وہاں بات اس سے کروں گا جو حشر کا میدان ہوگا. بولے سبحان اللہ. وہاں تک تو میں جانے بھی نہیں دوں گا. اس حشر کے میدان میں اس قوم سے بات کروں گا جس نے میری بات مانی اور اپنے آپ کو ریا اور شرک سے بچایا. صبح بھی ذکر کا اہتمام کیا. لاکھ لوگوں نے کہا نہیں جی یہ بھی ذکر ہے جی، تو وہ بھی ذکر ہے. وہ دھوک مارتے چلے گئے، نہیں ذکر یہی ہے جو اللہ نے بتایا. لا الہ الا اللہ. سب ذکر مانتے ہیں. مومن کی زندگی ذکر ہے، اس کا تو کھانا بھی ذکر ہے، اس کا تو سونا بھی ذکر ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی ذکر ہے، بچوں کے لیے روٹی کمانا بھی ذکر ہے. اگر وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اس نیت سے کہ مسجد میں جا رہا ہوں، تو ڈرائیو کرنا بھی ذکر ہے. لیکن جو ذکر اللہ نے بتایا ہے کہ ذکر میرے لیے ہے، جو تجھے میرا بنا دے گا، وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ کہیں جی نہیں جی سب ذکر ہے، تو میں پوچھتا ہوں قرآن میں جو ہے فَاسْقُرُ اللَّهَ ذکر کثیرہ، کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو اس کا مطلب کثرت کے ساتھ بیوی کے پاس جاؤ، کثرت کے ساتھ آپ ڈرائیو کرو، کیونکہ سب ذکر جو ہے. کثرت کے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ بھی تو ذکر ہے نا مومن کے لیے. کثرت کے ساتھ آپ بیوی کے ساتھ جمع کرو، وہ تو ختم ہی ہو جائے گا آدمی. کہ جی اللہ نے کہا ہے کثیر ذکر کرو. نہیں بھائی، کثرت کا ذکر جو ہے، کثرت کا جو لفظ آیا ہے، کس ذکر کے لیے آیا ہے؟ کون سا ذکر ہے وہ؟ سبحان اللہ. سب پہوں پکڑو سیلا، جو صبح بھی کیا جاتا ہے اور شام بھی کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. ایسی باتوں سے اپنے آپ کو ڈبل مائنڈ نہ کرنا دوستو. یہ شیطان ہے، یہ نفس ہے جو انسان کو اڑاتا ہے. نہ کھیڈیں گے، نہ کھیڈن دیں گے، نہ ہم نے صحیح خود ہونا ہے، نہ لوگوں کو صحیح ہونے دینا ہے. ان کو نہیں پچھتی یہ باتیں کہ کوئی بیٹھ کے اس زمانے کے اندر اللہ کو یاد کر لے. سبحان اللہ. سمجھا گئی بات؟ تو اللہ کہے گا نہیں، اس جماعت کی بات کرتے ہو جنہوں نے علاج دنیا میں کر لیا. تو شرک کہاں؟ ان میں شرک کہاں؟ ان میں ریا کہاں؟ ان میں فضول باتیں کہاں؟ ان میں حرام کہانی کہاں؟ ان میں کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ تو بات کی بات ہے. جنت کے بعد میں تو وہاں میرے ساتھ بات ہوگی. میں تو وہاں ان کا مقام دکھاؤں گا حشر میں، اور ایسا دکھاؤں گا کہ وہاں انبیاء، صالحین، صادقین سبوں کے منہ کھل جائیں گے. یہ کون سی قوم آ گئی؟ یہ کون ہے؟ ان کے لیے تخت بچائے جائیں گے، موتیوں کے، زمرد کے، یاقوت کے. ان کے چہروں کو چمکاؤں گا 14ویں کی رات کی جگہ. ایسا نور کی چھڑک کروں گا، ایسی بارش کروں گا کہ ان کے چہروں کو دیکھ کے لوگ حیران ہو جائیں گے. اور دنیا تو اپنے حساب کتاب میں حشر میں ہوں گی، اور وہ تختوں میں بیٹھے مسکرا رہے ہوں گے. یا اللہ یہ کون سی قوم ہے؟ کہتے کوئی نہیں، تمہارے والے اندر کی قوم ہے. اس نے اس بات کو سمجھا تھا کہ ہر صفحے پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو. بس قسمہ ربک بکرۃ و اصیلا، نام لو میرا، اللہ 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 پکارو. صبح بھی پکارو، شام پکارو. صرف 2 وقت میں نے سلیکٹ کیے تھے، باقی وقت میں نے کہا تھا جو چاہے تم کرو، لیکن اس کی برکت اتنی ہوگی جس نے صبح مجھے پکار لیا، شام کو مجھے پکار لیا. اللہ کہتا ہے اس کے صبح کے پکارنے شام تک اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا. جس نے شام کو پکارا صبح تک اپنے ساتھ رکھوں گا. فرشتے اس کو گھیر لیں گے، اس کو کچھ خزاں ہوئے گا نہیں. دیکھو یہ مقام ان لوگوں کا ہے کہ جو مختلف جگہوں سے آ کر مختلف قوم کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ صرف ایک چیز کے لیے کسی مسجد میں جمع ہوتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا. اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.